اور اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. سبحان اللہ. ذرا مچل کر کے بولیں. سبحان اللہ. پیچھے والا محلہ خاموش نظر آتا ہے. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرب کے چاند آ رہے ہیں. سبحان اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرب کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ کچھ عرض ہو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عمر آباد کے جیالے نوجوانوں نے اشرفیہ فاؤنڈیشن کی سرپرستی میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور تقریباً 3 سالوں سے یہ جلسہ منعقد ہوتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے کارکنوں کو اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت کا مقام عطا فرمائے. آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ الفت و محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، آپ کا اگر تھوڑا سا وقت لگا ہے تو آپ کو باتیں بھی بہت اچھی اچھی سننے کو ملی ہے نا. بھائی نعت مصطفیٰ سننے کے لیے دور دراز سے شعراء کرام بلائے جاتے ہیں اور خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تو الحمدللہ بڑی مسرت کی بات ہے، شہر عزیز کے ممتاز ثنا خان حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، تشریف لائے. آپ نے ان کو بخوبی سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعت کو قبول و منظور رکھے کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے میں شروع میں پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ بھائی کتنی دیر تک آپ لوگ سنیں گے؟ 1 گھنٹہ سنیں گے کیا؟ بولیے بولیے ذرا. ماشاء اللہ. ارے اور کم سنیں گے؟ بولیے. 2 گھنٹہ. 1 گھنٹے پر پہلے وعدہ کروا لیا جائے. 1 گھنٹہ سنیں گے. یہاں سے وہاں تک سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات ہوگی قرآن کی روشنی میں ہوگی، اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و محبت میں یہاں جب تشریف رکھیں گے تو آپ کی یہ حاضری بھی شرف قبولیت کا درجہ پائے گی. ایک مرتبہ اور درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت، آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی کا جلسہ ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ میلاد کا معنی جانیں. تو یاد رکھیں میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدائش. اب میلاد کی اضافت نبی کی جانب کر دیجئے اور یوں کہیے میلاد النبی، تو ترجمہ ہوگا نبی کی پیدائش. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم سب کے ذہن کی سطح پر 2 سوالات نمودار ہوئے. پہلا سوال یہ نمودار ہوا کہ پیدا تو سارے حضرات ہوئے ہیں، ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، تمام اولیاء کرام کی بھی پیدائش ہوئی ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت باسعادت ہوئی ہے. لیکن کیا وجہ ہے
کہ ہم مسلمان کسی اور کی ولادت و پیدائش کا خیال نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور نبی اور رسول کا میلاد پاک ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ ہم لوگ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی تعظیم و توقیر کرتے رہتے ہیں، لیکن میلاد صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پڑھتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک پڑھا ہو، یا ان حضرات کا میلاد پاک پڑھنے کے لیے کوئی محفل سجائی ہو۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے پیارے کہ آخر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر آج تک ایک مسلمان اپنے نبی کی ولادت و پیدائش کو نہ بھول سکا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے تخت و تاج کو بھول گیا، اپنی جاہ و حشمت کو بھول گیا، اپنی شان و شوکت کو بھول گیا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول گیا، اپنی عزت و عظمت کو بھول گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا، مگر اپنے نبی کے میلاد پاک کو نہ بھول سکا۔ دیکھ لیجیے، شادی ہو تو میلاد شریف، غمی ہو تو میلاد شریف، فرزند پیدا ہوا تو میلاد شریف، نیا مکان بنا تو میلاد شریف، نئی دکان بنی تو میلاد شریف، حج کو جانے والا ہے تو میلاد شریف، حج کر کے واپس آیا تو میلاد شریف، عمرہ کرنے جانے والا ہے تو میلاد شریف، عمرہ کر کے واپس آیا تو میلاد شریف۔ غرض یہ کہ ہر نیک کام سے پہلے ایک مسلمان میلاد پاک منانا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دو سوالات ذہن کے افق پر ہموار ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان دونوں سوالوں کے جوابات بڑے اہم ہیں۔ میں پہلے سوال کے جواب میں کہتا ہوں، اور اس کا جواب جو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی وہی دوسرے سوال کا بھی جواب ہو جائے گا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلے سوال کے جواب میں میرا یہ کہنا ہے کہ بلا شبہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ولادت و پیدائش ضرور ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے نبی کی نبوت و رسالت اور ان کی ہر صفت بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے آپ کی ولادت و پیدائش بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی میرا دعویٰ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و پیدائش بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، شاندار ہے، لاجواب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کو میں دلائل کی روشنی میں ثابت کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے، بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب تک چاہا اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد جب چاہا کہ اس نور کو دنیا کے اندر بھیجا جائے تو یہ نور یکے بعد دیگرے پاک سلبوں کی جانب منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی پیشانی مبارک میں آ کر کے چمکا، اور پھر جس رات میں اللہ پاک نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کے نور کو آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل کر دیا جائے، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جنت کے داروغہ کو حکم دیا، امرا رضوان الجنت ان یفتح فی تلک اللیلۃ ابواب الفردوس، اے داروغہ جنت رضوان، آج کی رات جنت کے اعلیٰ دروازوں کو کھول دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ پاک نے ایک ندا کرنے والے کو حکم دیا کہ تم جا کر کے مشرق و مغرب سے لے کر کے شمال و جنوب تک تمام چپے چپے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ الا ان النور المکنون المحزون فی تلک اللیلۃ قد استقر فی بطن امہ، کہ خبردار ہے دنیا والوں، آج کی رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ خبر مشرق و مغرب میں پھیلی تو مشرق والوں نے مغرب والوں کو مبارکباد پیش کی، مغرب والوں نے مشرق والوں کو مبارکباد پیش کی، یہاں تک کہ
کذالک اہل البحار یبشر بعضهم ببعض، سمندر میں رہنے والوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہیں پر بس نہیں ہے اور آگے بڑھتے چلے۔ خصائص الکبریٰ پہلی جلد صفحہ 47 پر ہے اور نزہۃ المجالس کی دوسری جلد صفحہ 98 پر ہے کہ لم یبقى فی تلک اللیلۃ دابۃ لقریش الا نطقت وقالت وقد حملت بمحمد ورب الکعبہ، کہ قریش کے تمام جانور پکار اٹھے کہ رب کعبہ کی قسم آج کی رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جانوروں کے کلام کرنے، بات کرنے میں کیا حکمت ہے اسے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جانور بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ عزیزان ملت، اگرچہ گواہی کے معاملے میں ایک عقل مند انسان کی گواہی اعلیٰ قسم کی گواہی مانی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جاہل اور کم پڑھے لکھے انسان کے نزدیک اس انسان کی گواہی معتبر اور قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں شک و شبہ کا امکان باقی رہتا ہے اور دلوں میں یہ وسوسات آتے رہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے سچ نہ کہا ہو، سچی گواہی نہ دی ہو بلکہ جھوٹی گواہی دے دی ہو۔ یہی وجہ ہے اسی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کسی بڑے انسان سے نہیں دلوائی گئی بلکہ ایک شیرخوار بچے کے ذریعے سے دلوائی گئی، تاکہ کسی بھی قسم کے ادب و کسی بھی قسم کے وہم و گمان کا خیال ہی نہ آوے۔ اسی ضابطے کے پیش نظر اللہ پاک نے اپنی مشیت سے جنگلوں کے جانوروں کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی گواہی دلوا دی اور آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارت لوگوں کو دلوا دی، تاکہ کسی بھی قسم کا انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جانوروں نے ایک اور بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ دیکھو جس نبی کی آمد کی ہم لوگوں نے بشارت سنائی ہے وہ نبی ایسے ہوں گے کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو غیب کی خبریں تمہیں دیا کریں گے۔ عزیزان اسلامیہ، یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہمارے نبی کی غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ ماں کے پیٹ میں کسی کا آنا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے نا، اور پھر ماں جان سکتی ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ پہلے ہی روز پہلی ہی رات جنگل کے جانوروں نے آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر دے دی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ گویا کہ جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کی آمد کی خبر دی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی ہے، تم بھی اپنے زمانے میں مبارکبادیاں پیش کرتے رہنا۔ تو جانور بھی آقا علیہ السلام کا میلاد پاک منا رہے ہیں، اس لیے ہم انسان ہو کر کے کیوں نہ منائیں۔ اسی کی ایک کڑی ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ عمر آباد کے سنی جیالے مسلمانوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے ہے یہ جانتے چلے کہ سب سے پہلے کس نے آقا علیہ السلام کا میلاد پاک منایا، یہ جاننے کی ازحد ضروری ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں میلاد پاک کا کہیں تذکرہ نہیں آیا ہے، صحابہ کرام نے میلاد پاک نہیں منایا، آقا علیہ السلام نے نہیں منایا، تم لوگ کیوں میلاد پاک کی مجلس منعقد کرتے رہتے ہو؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آج دلائل قائم کر دوں۔ تو سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کس نے منایا؟ تو قرآن کی زبان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب کا میلاد پاک منایا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے روز ازل میں ہی ان نفوس قدسیہ کو مدعو فرمایا کہ جو کائنات عالم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے،
جن کے سروں پر اللہ پاک نے اقلیم عظمت کا تاج رکھا ہے، جب وہ تمام کے تمام شریک اجلاس ہو گئے تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اے تاجداران نبوت، میں تمہیں نبوت کی دولت سے سرفراز کروں گا اور تمہیں کتاب و حکمت کی دولت سے مالا مال کر کے تمہیں دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن سنو، بعد میں گلستان نبوت کا سب سے حسین پھول، میرا سب سے زیادہ پیارا رسول، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو تم میرے اس دربار میں حلف وفاداری اٹھاؤ، اگر وہ تمہارے زمانے میں تشریف لائے تم ضرور ایمان لاؤ گے، اور ایمان لا کر کے چپ پہ بیٹھ مت جانا، بلکہ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جاءکم رسول کا لفظ ہے، اسی کا نام ہے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ رسول کے آنے کی بات، رسول کے آنے کا تذکرہ ہونا، اسی کو میلاد پاک کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ تو بہت ہی معمولی انسانوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک مناتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انبیاء اور رسول کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا۔ تیسرے پارے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عزیزان ملت، اور آگے بڑھیں، اللہ پاک کے بعد سارے انسانوں میں پہلے انسان کون ہے بتائیے؟ یعنی اللہ پاک کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا انسان کون ہے بتائیے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم سب کے جد اعلیٰ وہی ہے، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، انہوں نے بھی ہمارے نبی کا میلاد پاک منایا ہے۔ نزہت المجالس کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں صرف ایک ہی مہینے کے تھے کہ میں نے رأیت رجلا طویلا فقال ابشری فقد حملت بسید المرسلین، کہ میں نے ایک طویل قد والے انسان کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہے۔ فرماتی ہے کہ وہ مجھے مبارکباد پیش کر کے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جاتے جاتے کہا انا ابوہ آدم، میں ان کا باپ آدم ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ پیارے، ہم سب کے جدا ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا میلاد پاک مناوے اور ہم نہ مناوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے؟ انہی کی سنت پاک کو ادا کرنے کی غرض سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں سنی باتیں رہیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا جاتا رہے گا۔ پھر جب دوسرا مہینہ آیا تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے سید الاولین والآخرین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی الکریم کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب چوتھا مہینہ آیا تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی العفیف کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب پانچواں مہینہ آیا تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے سید البشر کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی الہاشمی کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے حبیب رب العالمین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ اور جب آٹھواں مہینہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے خاتم النبیین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ اور جب نواں مہینہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے ساتھ انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ اور سنو، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر ہے اللہ
ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. بولیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامی، اللہ پاک نے فرمایا محبوب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے رسول ہو کر آیا ہوں، میرے 2 تبلیغی مشن ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے کہ وہ حرف بحرف صحیح اور منزل من السماء ہے، اور میرا دوسرا تبلیغی مشن یہ ہے کہ میں اس عظمت والے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ یہ نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کا نام احمد ہوگا، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ ان کا نام احمد ہے. پتا چلا کسی نے رکھا ہے، اس لیے کہ معاملہ جب پہلے طے تمام ہو جاتا ہے تو اسی مقام پر ہے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جب معاملہ پہلے سے طے نہیں ہوتا ہے تو وہاں ہوگا بولا جاتا ہے. لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے. پتا چلا کسی نے رکھا ہے. کس نے رکھا؟ ارے جس نے پیدا کیا اس نے رکھا. سبحان اللہ. کب پیدا کیا یہ ہم سے مت پوچھنا کب پیدا کیا. ہاں چند حوالے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کی روشنی میں خود ہی اندازہ کر لینا کہ کب پیدا کیا. تو سنیے، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی. سبحان اللہ. صحابی کے سوال سے اس بات کا عقیدہ ملتا ہے کہ صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ غیب کی خبریں جانتے ہیں. پوچھوں گا بتا دیں گے. اسی وجہ سے آ کر کے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کس چیز کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. اے جابر سب سے پہلے اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوٹھی نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے، غرض یہ کہ کائنات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا. اس وقت اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور مدارج النبوہ کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق جسے اللہ نے فرمائی وہ میرا نور ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ اور آگے بڑھے حضرت امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا. سبحان اللہ. اور مشکات المصابیح کے اندر ہے صفحہ 513 پر یہ حدیث پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلت نبیکم وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی منزل کو طے کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. دیکھو ہمارے نبی کی شان. عزیزان ملت اسلامیہ اور علامہ نبہانی نے جواہر البحار کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی سے پوچھا اے جبرائیل بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی نے کہا غور سے سننا مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت جبرائیل امی نے جواباً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ تو معلوم نہیں ہے، ہاں اتنا البتہ جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہو کر کے چمکتا تھا. رأیتہ اثنین و سبعین
70,000 مرہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہو کر کے چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ سننے کے لائق ہے، یا جبریل وعزت ربی علی ذلک الکوکب، اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو کب پیدا فرمایا۔ ہم سے مت پوچھیے گا، توجہ فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کہا۔ کیا کہا؟ بشارت کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر یہ نقطہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبشرا برسول کہا کہ میں اس پیارے رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ مخبرا برسول نہیں کہا کہ میں اس رسول کی آمد کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ معلنا برسول بھی نہیں کہا کہ میں اس رسول کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ مبشرا برسول، میں اس رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آخر ایسا کیوں؟ جانتے ہو پیارے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خبریں 3 طرح کی ہوتی ہیں، خوشی کی خبر، غم کی خبر، اور ایسی خبر جو نہ خوشی کی ہو نہ غم کی ہو۔ اور اعلان بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، خوشی کا اعلان، غم کا اعلان، اور ایسا اعلان جو نہ خوشی کا ہو نہ غم کا ہو۔ لیکن بشارت تو صرف اسی خبر کو کہتے ہیں جو خوش کر دینے والے، اور یہ معنی میں اپنی جان سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے صفحہ 47 پر لکھا ہے، البشارۃ هو السرور فإنه يظهر أثر السرور في البشرة، بشارت خبر کو کہتے ہیں جو خوش کر دینے والی ہو۔ کیونکہ جب انسان خوشی کی خبر سنتا ہے تو اس کے بشرہ یعنی چہرے کی کھال پر، اوپری والی سطح پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کی زبان سے ہم لوگوں نے جان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر کو بشارت کہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت و جماعت جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دن کو مسرت و شادمانی والا دن مانتے ہیں، اور سب سے بڑی عید کا دن مانتے ہیں۔ بقرہ عید و عید و رمضان ہے مسلمان کے لیے عید میلاد النبی کو عالمی تہوار لکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب 12ویں شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد والا دن خوشی منانے کا دن ہے، تو اس خوشی منانے والے دن کو تمام خوشی منانے کے جائز طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر کوئی شخص خوشی منانے کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے جسم کو اور لباس کو زینت دیتا ہے، اپنے مکان کو، دکان کو، سامان کو، کارخانے کو صاف ستھرا کر کے اسے سجاتا ہے، جھنڈے جھنڈیاں لگاتا ہے، روشنی کرتا ہے، قسم قسم کے پکوان پکاتا ہے، دوستوں احباب کو دعوت دیتا ہے، انہیں گھر پہ بلاتا ہے، اچھی ضیافت کرتا ہے، خوش ہو کر کے کھاتا کھلاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کے گھر خوشی کا ماحول ہو تو کیا وہ شخص گھر والا اظہار خوشی کے لیے ایک دم پھٹے پرانے گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے گا؟ کیا وہ اظہار خوشی کے لیے اپنے مکان کو گندا بھورا ہی رہنے دے گا؟ کیا وہ خوشی منانے والے دن اچھے اچھے کھانے نہیں کھائے کھلائے گا؟ خوشی منانے کا کیا یہی طریقہ ہے کہ مکئی اور باجرے کا ستو کھایا جائے کہ جسے منہ میں رکھ کر کے جب گردن پر گھوسا مارو تب وہ حلق سے نیچے اترے؟ کیا خوشی منانے کے یہی طریقے ہیں؟ نہیں میرے پیارے، جب 12ویں شریف یہ خوشی منانے کا دن ہے تو اس دن خوشی منانے کے تمام طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت اپنے مکانوں کو، دکانوں کو، سڑکوں کو، گلیوں کو سجاتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، شامیانے تان کر جلسوں کو روشنیوں اور قسم قسم کی آرائشوں سے باعث سے مزین کر کے جشن میلاد کی مجلس منعقد کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، زردہ پلاؤ بریانی حلوے وغیرہ بنا بنا کر کے نیاز فاتحہ دیتے ہیں، اس کو حباب کے ساتھ خوش ہو کر کے کھاتے کھلاتے ہیں، اچھا اچھا کپڑا پہن کر کے عطر سے معطر ہو کر کے اور اپنے زبانوں پر درود پاک کے نغمے سجا کر کے جلوس محمدی میں نکل جاتے ہیں اور زبان حال و قال
سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرب کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے انیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ نے دیکھ لیا، قرآن کی زبان سے سن لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا جو دن ہے وہ مسرت و شادمانی والا دن ہے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے